أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الا تقاتلون، کیوں نہیں لڑتے ہو ان لوگوں سے قومن جنہوں نے نکثوا ایمانہم اپنے عہد و پیمان کو توڑا، ایک وہموا اور انہوں نے پورا زور لگا دیا، ہمنا کسی چیز کا مصمم ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا، بے اخراج الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکالا ہے، اور فکر انہوں نے پوری کی، اس فکر میں رہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے۔ دیکھا ہے اتنا بڑا جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکال دینا ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کے شدید جرائم میں اللہ تعالیٰ نے گنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی کے لیے اس کے دین پر عمل کرنے میں تنگی کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، کرنے دے عمل، اپنے پہ کچھ تکلیف برداشت کر لے، دوسرے کو دین پہ عمل سے نہ روکے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کے ساتھ ساتھ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، انہوں نے شروع کیا تھا اول مرتن، سب سے پہلے انہوں نے جنگ شروع، انہوں نے جا کر حملہ کیا، معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے اور بہت سی آیات سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز کرنے والا اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت، خیر کا کرے تو شر کا کرے تو۔ اسی لیے خدا نے جس قوم کو عذاب دیا اور پتھر آسمان سے برسے، اللہ نے فرمایا اس جیسا کام آج تک دنیا میں نہیں ہوا۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں تھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں پہلے درجے میں آپ کو ماننے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں آپ کا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے خود اس جنگ کا آغاز کیا۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان کے اسباب سامان ان چیزوں کی طرف نظر جاتی ہے، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو مراد یہ نہیں ہے کہ استفہام ہے، مطلب یہ ہے کہ اور تشجیع یعنی ہمت بڑھانا ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ، اور اللہ تعالی کا بڑا حق بنتا ہے أَن تَخْشَوْهُ، کہ اللہ سے تم ڈرو، أَن تَخْشَوْهُ، اللہ سے تم ڈرو، یہ خدا کا حق بنتا ہے۔ ایک ڈر ہے طبعی، اس کو نہیں کہتا قرآن، طبعی طور پہ خوف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سانپ کہیں نظر آ جائے تو دروازہ بند کر کے فون کریں ہمسائے میں کہ ہمارے ہاں باہر سانپ ایک آ گیا، آپ آ کے مار دیجئے، ایسے بھی ہے نا، طبیعت کی بات ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو جتنا بھی بڑا سانپ ہو وہ آرام سے آگے چلتا ہے، بوٹ اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، طبعی چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے اور وہ کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، طبعاً ہمت نہیں پڑتی تھی ان کی جنگ میں جانے کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا کہ تم بس عورتوں کی کیا یہ جو خیمہ ہے بس ادھر کافروں کو نہ آنے دینا، بیٹھے رہو۔ وہاں ایک یہودی آیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بالکل وہ بے بس ہو گئے کہ اس یہودی کو کیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی اور انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی اور اس یہودی کے سر پہ دے ماری اور وہ مر گیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کر سکتے، طبعی چیزیں، بعض لوگوں کی طبیعتوں میں ہوتا ہے بعض میں نہیں۔ یہاں پر مراد عقلاً ڈرنا ہے، یعنی عقلی اعتبار سے تم سوچو کہ کس کا زیادہ حق بنتا ہے، ان کنتم مومنین، جبکہ اگر ایمان رکھتے ہو یعنی یقیناً تمہارا ایمان ہے، ان کافروں سے لڑو۔